وہ 2 نمبر نقشبندی ہے جو یہ کہہ کہ غوث اعظم کا ہم پہ سایہ نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی سلسلہ طریقت والا غوث اعظم کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ انکار کرتا نظر آئے اس کا طریقت کے سلسلوں میں سے کسی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹ ہے. یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر. آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. آپ نے فرمایا بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے عبد القادر جیلانی اعلان فرما رہے ہیں میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور آج جو ان کے اس قول کو نہیں مانے گا اس کا نام لسٹ میں سے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہو گیا. خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. اور سر ادھر میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں. میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں، میں غوث کتب اور ابدال ہوں، تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں، اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی. تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں. لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو. اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا، اللہ نہیں کروائے گا سر. اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے. دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے، اللہ کو تو دعویٰ ہے ہی نہیں ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے. جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا، پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر. تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے، میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی. سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہاں کے عاشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے؟ ہمیں تو اختیار ہوتا، ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں، ہم کہیں گے لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور اس سے بھی بڑی بات میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، نجدی ہیں، تو سر میرے اوپر لعنت ہے کہ میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں کے اوپر گستاخوں کا قبضہ ہے. میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ہوں ہر چیز انجینئرنگ ہوئے گی. دوئے پاسے کہندے نہیں وہ جی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کا ایک مرید تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا, ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے, ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی, دسو. تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا, انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو نہیں مرنا نا, لوٹے نے کہا منو ساڑن لگے نے, لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے, پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بج جاندی مرید تے بج جاندا نا, کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو, جیلم کے پل کو, سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی, ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے, اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے, لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تو سارا گٹراں دا پانی پورے کراچی کا پتہ سیوریج زیرو ہے, وہ نیچی جگہ ہے نا, سیوریج نہیں بزرگاں دے قابو آ رہا, سمندر روکیا, بڑا کام کیتے, چھوٹا کام ہونے کو ہو ہی نہیں رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام بندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو, وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا؟ نہیں. سر گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں نہ پڑھتے, ان کے محلے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں نا تو وہ مالک مکان کے اندر کرایہ دار اتوں کڈو جی ساڈے بچے خراب ہون گے. تو تواڈے سارے بزرگاں دے مزارات دے اوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی, دنیا دی بربادی دا بھی سارا سامان اوتھے ہی وک رہا ہے. آپ ذرا وہ دیکھ لینا سریام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا, اقرار الحسن مجاہد ہے, ویل ڈن. دیکھا جو کھڑے لوگ ہیں ان کو کھڑے لوگ پسند آتے ہیں, دلیر آدمی ہے. تو اس نے وہ سارا وہ کراچی والے مزار کا بھی کچا چٹا کھول دیا کہ ساری فیون یہ وہ. تو جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے, انہوں نے سر باقی شہر کی ڈیوٹی کا سنبھال لی ہے. تو سر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں, ہم کتنا اور آپ کا کریں, خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئیں. ٹھیک ہو گیا.